سورۃ الانفال آیت نمبر 31۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ان پر ہماری آیتیں، قالوا تو وہ یہ کہتے قد سمعنا، ہم نے سن تو لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ سب کچھ مگر یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے تو ان کا کہنا یہ ہوتا کہ ہم جو اے نبی محمد آپ کہہ رہے ہیں یہ سن تو رہے ہیں، لیکن ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا قرآن تو ہم بھی بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ الفاظ جو ہیں یہ نضر بن حارث کے الفاظ ہیں۔ نضر بن حارث اس وقت کا بڑا جہاندیدہ اور روشن خیال شخص تھا جس نے ایران جیسے مہذب اور متمدن ملک کی سیر کیے ہوئے تھی۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر سنتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازو نصیحت کر کے ہٹ جاتے اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر نہ جانے کیسی بکتا، اور اول فول پکنے کے بعد مختلف قسم کے قصے لوگوں کو سناتا، کیونکہ جگہ جگہ پر پھرا ہوا تھا، سیر کیا ہوا تھا، تو یہ مختلف جگہوں کے مختلف قصے لوگوں کو پڑھ کر سناتا، اور پھر یہ کہتا کہ لوگوں یہ جو محمد تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے یہ جو باز و نصیحت بیان کرتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، یا جو میں جو تمہیں قصے سنا رہا ہوں یہ دلچسپ ہیں اور یہ زیادہ اچھے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ محمد یہ جو تم واقعات پڑھ کے سناتے ہو ان هذا الا اساطیر الاولین، تم بھی تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہو، یعنی بقول اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں پڑھ کر سناتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصص الانبیاء اور واقعات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آیت کی شکل میں، وہ جب لوگوں کو سناتے تو یہ بھی مختلف قسم کے واقعات گھڑ لیتا۔ تو یہ کہتا کہ یہ جو میں نے سنائے ہیں واقعات، یہ ایسے واقعات تو میں بھی بنا سکتا ہوں، اس طریقے کی کہانیاں تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 32۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے یہ کہا اللہم اے اللہ، ان كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، اگر یہ دین اسلام سچ ہے، من عندك تیرے نزدیک، اگر یہ تیرے نزدیک برحق اسلام ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو تو ہم پر پتھر برسا دے، من السماء، آسمان سے نہ اترا، او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر تو دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان لوگوں نے ان لفظوں سے دعا کی، اے اللہ اگر واقعی یہ دین برحق ہے۔ یہ کس کے الفاظ تھے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ تھے۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ جب یہ مکے سے نکلنے لگا اور اس کو یعنی کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ دین برحق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، یعنی اسے عذاب مانگنے میں کسی بھی قسم کی کوئی حجت نہیں ہوئی، اور اس نے اللہ سے یہ عذاب اس لیے مانگا کیونکہ اس کا اپنا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم برحق ہیں، کیونکہ یہ اس دعا کو دعا سمجھتا تھا، بد دعا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک اس کا کانسیپٹ بہت اچھا تھا، اس کا مذہب، اس کی ملت یہ بہت اچھی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ دین برحق ہے تیرے نزدیک تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ابھی تین بھی عذاب علیم، یا پھر آسمانی جتنے بھی عذاب ہیں نا وہ ہم پر نازل کر دے۔ وما كان الله ليعذبهم، اب چاہیے تو یہ تھا کہ جن لفظوں میں اس نے بد دعا کی تھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیتے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے اور ہلاک کر دیتے، لیکن اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ جب کوئی قوم اس کے اندر اس کا نبی موجود ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر عذاب نازل کرے، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ ابھی بدستور ان مشرکین کے اندر، ان کافروں کے اندر حیات ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں ابھی،
تو اللہ کی شان نہیں ہے وما کان اللہ لیعذبہم کہ اللہ ابھی ان کے اوپر عذاب نازل کرے. عذاب کھلے لفظوں یہ مانگ چکے ہیں کہ ان کے اوپر پتھر برسا دیے جائیں یا آسمانی جتنے بھی عذاب ہیں ان پر نازل کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ فوراً یہ آیت نازل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ان کے اندر موجود ہیں, یہ حیات ہے, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نجات کا راستہ ہے کہ ابھی ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی کتاب التفسیر کے اندر روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے واسطے دو چیزیں عذاب سے امن دینے والی مقرر فرما دی. دو چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں عذاب کی رکاوٹ ہیں, ان دو چیزوں کی وجہ سے میری امت میں عذاب نازل نہیں ہوگا. ایک میں جب تک میں ان میں حیات ہوں, ان کی تربیت کر رہا ہوں, ان کی اصلاح توحید ارکان اسلام کی پابندی کرا رہا ہوں, اس وقت تک یہ عذاب الہی سے معمون رہیں گے. اور دوسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے میری امت عذاب سے معمون رہے گی, وہ استغفار ہے. جب تک میں دنیا میں ہوں, جب تک میری وجہ سے عذاب نہیں آئیں گے, اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد جو امن باقی رہے گا وہ استغفار کی بدولت باقی رہے گا. یعنی جب تک مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے تب تک عام عذاب قیامت تک نہیں آئے گا.